ہوگا کیونکہ اس نے ماحول کی پرواہ کیے بغیر صرف رب کو سامنے رکھا ہے، رب کی ذات اور اس کے کرم کو سامنے رکھا ہے، اور اپنی جان اور مال دونوں لے کر رب کے دین کے لیے آیا۔ مثلا غور کریں، آج کے الیکشن ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، لوگ تنظیموں میں جڑ جاتے ہیں، تنظیم میں قائد اور لیڈر اس بندے کو اپنے قریب کرتا ہے جس کو اپنے کاز اور اپنی تنظیم کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہوئے اور ٹائم دیتے ہوئے زیادہ پاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایک عام موسیٰ کالونی کا بندہ ہو غریب، توجہ ہے، اور لیڈر تنظیم میں اس کو غربت تو نہیں دیکھے گا، لیکن وہ ہر مشکل وقت میں تنظیم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جان جائے یا نقصان ہو جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کو اپنا کاز منشور تنظیم اتنی پیاری ہے، اور جو بھی جیب میں خرچ کرتا ہے، میں نے کہا اگر واقعی میں وہ قائد ٹھیک ہے نا تو اس بندے کو گلی سے اٹھا کر آسمان پر لے جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں تنظیموں میں بھی کاز میں بھی یہ دو چیزیں چلتی ہو، دین میں بھی یہی ہے، بندے کے نزدیک سب سے قیمتی چیز دو ہے، اس کا مال ہے، اس کی جان۔ جب یہ چیز یہ خدا کی بارگاہ میں دیتا ہے نا تو وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو عادت پڑ جائے ایسے حالات میں دینے کی کہ جس میں جناب جان بھی نہیں، مان بھی گیا، پھر بھی وہ پرواہ نہیں کرتا، اور دین کے دشمنوں کے سامنے اس کو پورا یقین ہو جائے مار دیا جاؤ، لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہو کر اپنی جان پیش کریں گے، تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں بزرگی کا درجہ رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھو، حضور علیہ السلام نے میرے بزرگوں بھائیوں جب اعلان نبوت کیا نا تو میرے آقا کی عمر تھی 40 سال۔ میں کسی اور موضوع کو بھی چھیڑ سکتا تھا، لیکن یہ ٹپیکل موضوع اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ یہ بنیاد ہے سورہ سمجھیے۔ ابھی جو مفتی صاحب نے اہل سنت کی بات کی اس بات کو مکمل کرنے کی، نبی پاک نے جب اعلان، ہمارے نبی پاک کی عمر تھی 63 سال ظاہر، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، 13 سال آپ مکے میں رہے، مزید 53 ایئرز میں آپ نے ہجرت کی مدینے کی طرف، اور 10 سال آپ مدینے میں رہے۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا تو سارا مکہ بتوں کو پوچھتا تھا، آپ نے خدا کی عبادت کی بات کی، سارا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، 13 سال مشکل لگے رہے، یہاں تک کہ وہ حضور کو قتل کرنے کے لیے آئے، رب نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ علاقہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کر حضور مدینے چلے گئے، ٹھیک ہے جی، لیکن طاقت نہیں بن پا رہی تھی، پھر وہ وہاں سے حملہ کرتے تھے، بدر ہو گئی، احد ہو گئی، لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا 13 سال مکہ کے اندر، ہجرت کے بعد مدینے کے ٹھیک 8 سال بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب مکہ فتح ہوا، جہاں سے حضور کو نکالا گیا مظاہر، اور جہاں سے مزاحمت ہو رہی تھی اللہ نے اتنی طاقت دے دی کہ وہی علاقہ فتح ہو گیا۔ تو جو سختیاں 100% تھی نا وہ 20%۔ اب لوگوں کے اسلام قبول کرنا آسان ہو گیا، اب لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا، کیونکہ دشمنی کا گراف گر گئے، جو دشمن تھے وہی دار اسلام میں آ گئے اور سچے ہو کر آ گئے، پاکیزہ ہو کر آ گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سنیے، رب فرماتا ہے حبیب تیرے سارے صحابہ پیارے ہیں، لیکن وہ لوگ جو تھے نا جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور مکہ دشمنی میں وہ علاقہ سب سے زیادہ تیرے لیے مزاحمت کرتا تھا، اور اس وقت جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر معاملات ریلیز ہو گئے، حبیب تیرے قریب آنے والے دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے آئے سخت ماحول میں، اور ایک وہ ہے جو بعد میں آئے۔ حبیب دونوں مجھے قبول ہے، وہ کلن وعد اللہ حسنا، دونوں جنتی ہیں، لیکن حبیب لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، فرمایا لیکن حبیب یہ مکہ جو سینٹرل پوائنٹ تھا اس کے فتح ہونے کے بعد مجھے بتائیے آج اگر بھارت مسلم پاکستان کے پاس آ جائے تو میں کہتا ہوں آپ کا کتنا بجٹ بچے گا اور دشمنی کا گراف کتنا گر جائے گا۔ اس وقت جو قریب میں دشمن ملک ہے وہ آپ کو پریشان کرتا ہے، وہ جو ہے اس کے لیے آپ کو اپنی سرحد پر پیسہ لگانا پڑتا ہے، بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ اٹھا کر فوج پر خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے اگر اللہ ایسا وقت لے آئے کہ ہم اس پر غالب آ جائیں اور وہ مطیع ہو جائے تو پھر ہمارے لیے آسانیاں کتنی ہو جائیں گی، نہ کوئی ایجنٹ گیری رہے گی، نہ کوئی خطرہ رہے گا۔ بس یوں ہی سمجھ لیجئے مدینے کے لیے مکہ ایسا خطرہ تھا کیونکہ وہاں دشمن رسول کے بیٹھے ہوئے تھے، توجہ ہے، لیکن جب حضور نے اس علاقے پر کنٹرول کر لیا اور اپنے اخلاق سے تبلیغ کی
तो वही जो दुश्मन